موٹی سی ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کے زمانے میں بہار کا رہنے والا ایک انسان جو 4 مہینے جماعت میں گیا، 4 مہینے جماعت میں جانے کے بعد جب اس نے دیکھا نہ وہ عالم ہے نہ وہ حافظ ہے، وہ دوم سوم تک پڑھا ہوا ادھورا عالم ہے، جب اس نے دیکھا کہ جماعت تبلیغ میں بھولے بھالے مسلمان نکلتے ہیں، وہ ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو انہیں بہکانا چاہیے، گمراہ کرنا چاہیے، اور اس نے دیکھا کہ 2 پوسٹ ابھی خالی ہے۔ کون سی پوسٹ خالی ہے؟ ایک، ہمارا عقیدہ مکمل کب تک نہیں ہوگا؟ جب تک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو گئے، اترے گئے، زندہ آسمان پر انہیں اٹھا لیا گیا تھا ان کے زمانے میں، وہ دجال کو قتل کرنے کے لیے آسمان سے اترے گئے۔ ہمارا عقیدہ ایمان ہے کہ وہ 4تھے آسمان پر زندہ ہے، صحیح سلامت ہے۔ اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی نہیں، ان کی ایک پوسٹ خالی ہے۔ دوسرا اس نے یہ دیکھا کہ امام مہدی علیہ رضوان آئے گے تو خود سے اعلان نہیں کریں گے، بعد میں کریں گے، شروع میں تو لوگ انہیں پہچانیں گے، تو دوسری پوسٹ کون سی خالی ہے؟ امام مہدی کی۔ 2 پوسٹ خالی ہے، تو اس نے ایک دم سے اعلان کر دیا۔ پہلا اعلان اس کا یہ تھا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پہلا کیا اعلان تھا؟ بہار کا رہنے والا ہے، امام مہدی ہوں۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم امام مہدی کیسے ہو سکتے ہو، حالانکہ امام مہدی کا نام کیا ہوگا؟ محمد بن عبداللہ۔ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل بن حنیف۔ کیا نام ہے؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے نا کہ ڈپلیکیٹ ہے، رانگ نمبر ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ تو محمد بن عبداللہ اور یہ ہے شکیل بن حنیف۔ امام مہدی کہاں پیدا ہو گئے؟ مدینہ المنورہ میں۔ یہ کہاں پیدا ہوا؟ بہار میں، جہاں دربنگا ایک شہر ہے، دربنگا میں ایک گاؤں ہے عثمان پور، وہاں پیدا ہوا، وہاں کا رہنے والا تھا۔ یہ تم اس سے میچ کھا رہے ہیں؟ سملیرٹیز کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز، امام مہدی علیہ رضوان کو علماء خود کہے گے کہ تم ہو، وہ خود سے اعلان کرے گے؟ نہیں کرے گے۔ اس نے خود سے اعلان کیا، اسے کسی نے کہا؟ نہیں کہا۔ چوتھی چیز بہت امپورٹنٹ ہے، امام مہدی کتنی جنگیں لڑے گے؟ 4 جنگیں۔ اس نے کتنی لڑی ہے؟ اس نے ایک بھی نہیں لڑی ہے ابھی۔ ہم نے ایک شکیل بن حنیف کے دائی کو پکڑا تھا، یہاں پر لوگ گھوم رہے ہیں، ان کے ناندیڑ میں بھی، کھڑک پورا میں، تو جب ہم نے اسے پکڑا، خدوے نگر کا وہ رہنے والا تھا، ہم نے اس سے پوچھا بھئی امام مہدی جنگیں لڑے گے 4 جنگیں، تو بولے لڑی ہے نا جنگیں شکیل بن حنیف نے؟ تو میں نے کہا کتنی جنگیں لڑی ہے؟ کہا کہ 2 جنگیں لڑی ہے، ایک تو اپنے امتیوں سے ہی لڑے گے، اور دوسری جنگ وہ 2009 میں جو اورنگ آباد کا واقعہ ہوتا اسے مارنے کے لیے لوگ گئے تھے، تو وہ اس کو جنگ کا نام دیتے ہیں۔ میں نے کہا ایسی جنگیں ناندیڑ میں تو روزانہ 10-15 ہوتی ہے۔ جنگ کسے کہتے ہیں؟ جنگ کہتے ہیں عرب سے جنگ ہوگی تو عرب میں اسلامی حکومت ہو، سمجھ میں؟ عرب تو ابھی محمد بن سلمان تو تباہی مچا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ امام مہدی آئے یا آنے والے ہیں؟ آنے والے ہیں۔ دوسری جنگ آپ کی کس سے ہوگی؟ روم، یعنی دوسری جنگ ایران سے ہوگی، فارس سے۔ تو ابھی ایران میں بھی تو ہے نا لوگ، وہاں پر اسلامی حکومت پوری طرح نافذ ہے؟ نہیں ہے۔ ابھی برقعے کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہاں پر، اس کو سپورٹ سعودی کر رہا ہے کہ بھئی سعودی کہہ رہا ہے کہ برقع نہیں ہونا چاہیے، جبکہ اسلامی دیش ہے۔ سعودی اگر واقعتاً آل رسول میں ہوتا، عرب ہوتا، تو برقعے کے اگینسٹ ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ برقعے کے اگینسٹ ہے، اسلام کے اگینسٹ ہے، پردے کے اگینسٹ ہے۔ یہ سب سے بڑا پروف ہے کہ ابھی سعودی میں جو لوگ ہیں وہ عرب ہے نہیں ہے، وہ ڈپلیکیٹ ہے۔ تو 2 جنگ۔ تیسری جنگ آپ کی ہوگی ورلڈ وار 3۔ تو ورلڈ وار 3 ہو گئی؟ نہیں ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا ورلڈ وار 3 ہو گئی؟ ہاں ہو گئی، میں تھا اس میں۔ میں نے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے بھائی ورلڈ وار 3 ہو گئی اور یوٹیوب پر بریکنگ نیوز نہیں بنی، کمال کی بات ہے۔ اچھا ورلڈ وار 3 جب ہوگی تو پھر غزوہ ہند بھی تو ہوگی نا؟ ہو گئی غزوہ ہند؟ بھائی ہندوستان میں اسلامی حکومت ہے؟ ہوتی تو یہ لوگ نظر آتے آج؟ نہیں نظر آتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آپ کے سمجھ میں آگے وہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جب اس نے شروعات کی تو بہار میں 200 لوگ اس کے ماننے والے تھے جو اس کے اپنے محلے میں تھے۔ اسے بہار والوں نے بھگایا تو وہ مہاراشٹر میں اورنگ آباد میں آ کر چھپا۔ اس نے خفیہ طریقے سے تبلیغ شروع کی، لوگوں کو بہکانا شروع کیا، تو آج اس کے فالوورز کتنے؟ 10 لاکھ ہے۔ کتنے؟ 10 لاکھ۔ اپنے ناندیڑ میں بھی کئی لوگ ہیں۔
تو اسی لیے میرا آنا بھی اسی مقصد سے ہوا ہے کہ اسکول کالج یونیورسٹیز کے طلبہ طالبات کو وہ لوگ بہکاتے ہیں. ان کی عورتیں بھی یہ کام کر رہی ہیں. عورتوں میں جا کر تبلیغ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ امام, وہ ان کا انداز کس طرح ہے, دیکھو بھائی قیامت قریب ہے, کتنا برا زمانہ ہو گیا, بے حیائی ہو گئی, فحاشی اور یعنی تو یہاں تک ٹھیک ہے کہ قیامت قریب ہے, یہ ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو دجال بھی نکل گیا. دجال کہاں نکلا ہے؟ وہ دجال ٹیکنالوجی کو کہتے ہیں. میں نے اس سے کہا دجال نکل گیا, وہ کہہ رہا. میں نے کہا دجال کہاں نکلا؟ کہا کہ امریکہ اور فرانس دجال ہے. میں نے کہا دجال کے پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہوگا؟ کافر کفر لکھا ہوا ہوگا. اس نے کہا امریکہ کا کا اور فرانس کا فر, کافر ہو گیا. میں نے کہا اس حساب سے اگر یہ SMS لینگویج اگر اپن لے گئے تو پھر تو ہر دیش کا آدھا حصہ نکالنا پڑے گا. ہندوستان کا خالی ہند رکھنا پڑے گا, پاکستان کا خالی پاک رکھنا پڑے گا. تو اس طرح لوگوں کو بہکاتے کہ امریکہ اور فرانس کیا ہے؟ یہ دجال ہے. اچھا میں نے کہا یاجوج ماجوج کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہے نا یاجوج اور ماجوج, چائنا وہ یاجوج ماجوج ہے, انڈونیشیا ملیشیا. یاجوج ماجوج اتنے ہوگے کہ جہاں سے جائے گے پانی کو پی لے گے, پانی نہیں ہوگا. دریائے نیل کو پی لے گے, دریائے فرات کو پی لے گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, یہاں تک کہ کانٹے تک وہ کھا لے گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کر سکے کہ وہ ایک کوہ طور پر لوگوں کو لے کر چلے جائیں گے. جو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر سکتے ہیں, وہ یاجوج ماجوج کو قتل کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یاجوج ماجوج دجال سے زیادہ پاورفل ہے, اسی لیے وہ کوہ طور پر لے کر چلے جائیں گے. اور یاجوج ماجوج کے بارے میں ہے کہ گردن میں ان کے ایک کیڑا نکلے گا, وہ کیڑا انہیں خود کھائے گا, وہ خود اپنی موت مر جائے گے. اور اتنے ہوگے وہ کہ ہم مثال کے طور پر اگر ہماری پوری انسانوں کی تعداد لے لی جائے تو 1000 اگر انسان ہیں تو وہ 1 کروڑ ہے, اگر 100 انسان ہیں تو وہ 1 لاکھ ہے. یعنی اتنی ان کی تعداد ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی 1000 یاجوج اور ماجوج ہے تو ہم کروڑوں میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انسانوں سے 100 گنا زیادہ ہے. اگر یاجوج ماجوج اگر چائنا ہوتا تو چائنا میں کتنی آبادی ہوتی؟ چائنا آج آبادی میں فرسٹ پوزیشن پہ ہے نا, تو چائنا تو ہندوستان میں آ جاتے, چائنا کے بچے یہاں پر کھیل رہے ہوتے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اس کا مطلب یاجوج ماجوج ابھی نکلے نہیں ہیں, وہ دیوار کے پیچھے ہی ہے. تو لہٰذا یہ باتیں آپ کو بتانا ضروری میں سمجھتا ہوں کہ شکیل بن حنیف یہ بھی کہتا ہے, ایک تو نام کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلا, دوسرا آپ کا لقب ہاشمی خاندان میں پیدا ہو گئے. حضرت امام مہدی کس کی اولاد میں سے ہو گئے؟ حضرت حسن کی. تو یہ شکیل بن حنیف ہے حضرت حسن کی اولاد میں سے ہے؟ ارے نہیں ہے بھائی. ابھی سوچئے نا, اب حضرت حسن کی اولاد سعودی میں ہی رہے گی نا, وہ انڈیا میں کیوں آئے گے یہاں پر؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ سعودی میں وہ لوگ ہیں, اب کہاں پر ہیں میں ایک بات بتاتا چلوں آپ کو. سعودی میں آل رسول کو کثرت سے پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے. حضرت حسن کی اولاد کے جو لوگ ہیں انہیں پکڑ کر جیل میں ڈالا جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسٹینڈ لے گئے, آواز اٹھائے گئے حکومت کے خلاف. اور جو بھی امام کو خطبہ لکھ کر دیا جاتا ہے, اگر وہ خطبے کے اگینسٹ جاتا ہے, اور خطبے میں لکھا ہوا ہوتا ہے حکومت کے خلاف, کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا, حکومت کی حمایت میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ حکومت جو کر رہی ہے وہ صحیح ہے, محمد بن سلمان جو کر رہا ہے وہ صحیح ہے, وہ تو مسیحا ہے, اس کی تعریف لکھی ہوئی ہوتی ہے. شیخ صالح آل طالب نے 2018 میں ایک بیان دیا تھا اپنا, 2008 میں شاید 2008 میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا بے حیائی کے خلاف, مکس گیدرنگ کے خلاف. شیخ صالح آل طالب کو ممبر سے گھسیٹ کر جیل میں ڈالا گیا ہے, حالانکہ امام حرم ہے. ایسے 660 امام حرم ہیں جو جیل میں قید ہیں, اور وہ سب حضرت حسن کے خاندان سے یا حضرت حسین کے خاندان سے. تو جب حضرت امام مہدی پہلا کام کیا کریں گے؟ بیعت کریں گے. بیعت کرنے کے بعد جو پہلا کام ہوگا جنگوں سے پہلے, یستخرج من بنی آدم من السجن, یعنی آپ کثرت سے ہاشمی خاندان کے لوگوں کو جیل سے نکالیں گے. پہلا کام کیا کریں گے آپ؟ جو ان کے خاندان کے ہاشمی لوگ ہو گئے انہیں جیل سے رہا کریں گے, نکالیں گے, پھر آپ عرب سے جنگ لڑیں گے. تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے,
2:30 بج چکے ہیں نا، وقت ہو گیا ہے، تو اسی لیے بڑا قیمتی وقت ہے، بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئی. انشاءاللہ دوسرے حصے تیسرے حصے میں کچھ باتیں بیان کی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارا یوٹیوب پر چینل بھی ہے مولانا زبیر فلاحی، آپ اس چینل پر جا کر بیانات سن سکتے ہیں اور معلومات لے سکتے ہیں. ہم کو بیدار ہونا ضروری ہے، دجال، علامت قیامت اور فتنوں کے بارے میں ہمیں بیدار ہونا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے سننے سے ہم تمام کو